على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے تعلیم و تربیت کے ان بابرکت لمحات میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے دنیا میں آخرت میں نور و نجات کا ذریعہ فرمائے۔ شیڈول کے مطابق ہماری آج کی گفتگو اولیاء کرام کے آداب کے حوالے سے گوش گزار کی جائے گی۔ جس طرح شروع درس میں یہ عرض کر چکا کہ ادب جو ہے یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، اور ایک قول مشہور ہے جس کے حدیث ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے کہ الدین کلہ ادب۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کا جملہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث کا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی صحابی کا قول ہے۔ تو حدیث ہو یا کسی کا قول ہو، ہے حقیقت پر مبنی کہ الدین کلہ ادب، کہ دین سب کا سب ادب کا نام ہے، اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ادب کی تعلیم دیتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے لے کر ایک عام انسان تک کے جو ہے وہ ادب و احترام اور اس کے ساتھ جو ایک معاشرتی تعلقات کے قانون اور ضابطے موجود ہیں۔ تو اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ بھی اللہ کی مخلوق کا ایک ایسا طبقہ ہے کہ ان کی عزت کرنا اور ان کا ادب کرنا یہ ہمارے ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ جس کی بارگاہ میں اگر ہم کوئی بے ادبی والے جملے بول بیٹھتے ہیں تو وہ بے ادبی والے جملے ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی عظمت اور مقام کو مختلف طریقوں سے اور مختلف پہلوؤں سے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ایک مقام اولیاء کی عظمت کا سورہ التین میں جو ہے بڑا خوبصورت انداز اللہ رب العزت کے کلام میں اللہ نے ارشاد فرمایا والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، زیتون کی، وطور سینین، اور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اور اس شہر مکہ کی کہ جس شہر مکہ کی مٹی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی تلیوں کا بوسہ لیتی ہے، اس شہر کی قسم۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا خوبصورت بنایا۔ اور یہاں پر انسان کے خوبصورت بننے سے مراد انسان کا کالا یا گورا ہونا نہیں ہے، انسان کا عربی یا اجمی ہونا نہیں ہے، انسان کا خوبصورت ہونا وہ کسی خاندان اور قبیلے میں پیدا ہونا نہیں ہے، بلکہ انسان کے خوبصورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے جسم کا جو جو عضو اور جو جو حصہ جہاں پہ خوبصورت لگتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس حصے کو ویسے بنا دیا۔ اب مثال کے طور پر آپ اپنی آنکھوں پہ غور کریں، اگر یہ ہماری آنکھیں یہاں اس جگہ ہونے کی بجائے ماتھے پہ ہوتی تو شاید ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے ڈر جاتے۔ یہ ہمارے کانوں کا جو رخ اس طرح سامنے اسٹریٹ فارورڈ ہے، اگر یہ ایسے کی بجائے پیچھے کی طرف ہوتا تو کتنے برے لگتے۔ اسی طرح ہمارے پاؤں ہیں، وہ آگے کی طرف ہے، اللہ خالق ہے، اگر وہ چاہتا تو پیچھے کی طرف بھی رخ ہو سکتا تھا،
ٹھیک ہے نا، ہاتھ ہے یہ موو ہوتے رہتے ہیں ہر طرف، اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی ایک جگہ پہ فکس کر دیتا، لیکن اللہ نے ان کو ایک جگہ پہ فکس نہیں کیا۔ یعنی جہاں پہ جو جسم کا حصہ وہ جسمانی اعتبار سے جچتا تھا، سجتا تھا، اللہ نے وہاں پر جو ہے اس کو مرتب کر دیا۔ اس اعتبار سے جو ہے انسان اللہ کی خوبصورت ترین جو ہے وہ مخلوق ہے۔ اب یہ 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انسان کو خوبصورت پیدا کیا، اور پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کو خوبصورت بنا کے گھٹیا ماحول میں بھیج دیا، گھٹیا ماحول میں، اس ماحول میں بھیج دیا کہ جہاں پہ عدم برداشت ہے، جہاں پہ بے صبری ہے، جہاں پہ نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ایک دوسرے کے گلے پڑنا ہے، یہاں پر جو ہے ظالمانہ رویے، طریقے، مزاج ہے، اس ماحول میں بھیج دیا اللہ تعالیٰ۔ باری تعالیٰ جس انسان کو تو نے خوبصورت بنایا اور اس کی خوبصورتی بیان کرنے سے پہلے تو نے 4 قسمیں کھائیں، باری تعالیٰ اس انسان کا مقام تو پھر یہ تھا کہ اس کو کسی خوبصورت جگہ پہ بھیجا جاتا، اس کو اچھے ماحول میں بھیجا جاتا، اچھا بنا کے اس کو جو ہے گھٹیا ماحول میں بھیج دیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ہم گھروں میں رہتے ہیں کہ کوئی ہم اگر گھر میں روٹین سے زیادہ اچھی چیز لے کے آتے ہیں، وہ جو جتنی چیز اچھی ہوتی ہے اس کو اتنا اچھے ماحول میں رکھا جاتا ہے اور اچھی جگہ پہ اس کو جو ہے سیو کیا جاتا ہے۔ مثلا لوٹا لے کے آتے ہیں تو شاید آتے ہی گھر کے دروازے پہ رکھ دے، کوئی پریشانی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی زیور بنا کے لاتے ہیں تو وہ لینے سے لے کر اس کو رکھنے تک پتہ نہیں کتنے تالوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے اور کتنے پردوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ قیمتی چیز ہے، خوبصورت چیز ہے۔ ادھر اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا، لیکن ہمارے رکھنے کی جگہ اللہ نے اس دنیا کو بنا دیا، گھٹیا ماحول کو۔ اللہ نے فرمایا ہاں تمہارے سوال کا جواب آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا گھٹیا ماحول میں اس لیے بھیجا کہ تمہاری آزمائش ہو سکے، جو اس ماحول میں رہ کر نفرت کو، عداوت کو، دشمنی کو، بد مزاجی کو پاؤں مار کر اپنے ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے گا اور اس پر آگے کاربند رہتے ہوئے اس کو بچاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا۔ اللہ کا اعلان ہے اس کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور یہی طبقہ، یہی جو طبقہ ہوتا ہے یہ اولیاء کا ہوتا ہے، جو ایمان اور عمل صالح کو اپنی زندگی میں جو ہے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں۔ یعنی اولیاء یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہوتی کہ ان کے سینگ لگے ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں بن جاتی کہ جو عام انسانوں سے کوئی مختلف جو ہے وہ جنس کے آ جائیں اور وہ ولی ہو جائیں۔ نہیں، ولی ایک کیفیت کا نام ہے، ولی ہونا ایک منصب ہے، عہدہ ہے، اور جو بندہ جتنا اللہ رسول کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنے والا ہوتا ہے اتنا اللہ رب العزت جو ہے ولایت کے انعامات اس کو زیادہ عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے ان کو مقام دیے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی طاقت کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا کا انکار کرتا ہے۔ ان کو مقام مرتبہ دیتا اللہ ہے، اللہ دیتا ہے، جس کو جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے۔ نبی کو نبوت دیتا ہے اللہ دیتا ہے، کسی صحابی کو صحابی کا رتبہ عطا کرتا ہے تو اللہ عطا کرتا ہے، ولی کے سر پہ ولایت کا تاج سجتا ہے اللہ سجاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ جس کو جو مقام عطا کرے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو مان لیا جائے، ہمارے لیے ضروری ہے مان لیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات میں اولیاء کے وجود کو قیامت تک قائم رکھنا ہے، جو تو اس لیے یہ ہر دور میں رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، ایک نظام ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی مقام اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے نفس، اپنے روح اور دل کو اللہ کے ساتھ اتنا جوڑ چکے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے سے پردے ہٹا دیتا ہے۔ یہ بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں اور ان کی نظر عرش تک چلی جاتی ہے، بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں اور تحت الثری کی خبریں دیتے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے، آپ کے پاس ایک سیالکوٹ کا ڈاکو گیا جس کا نام گاما ڈاکو تھا، مشہور تھا اپنے زمانے کا گاما ڈاکو۔ یہ مرید ہونے کے لیے گیا
تو جا کے کہتا ہے کہ حضرت جی آپ کا ہر کہنا مانوں گا، لیکن جو چوری کی عادت ہے نا یہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اتنا ضرور کرنا کہ جہاں پہ میں ہوں وہاں پہ چوری نہ کرنا، یعنی پیر کا حیا کرنا کہ بھئی میں جہاں پہ موجود ہوں وہاں پہ چوری نہ کرنا۔ تو یہ گاما ڈاکو ایک رات جب 3 جگہ پہ چوری کرنے گیا تو ہر جگہ پہ آگے دیکھتا ہے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب موجود ہوتے ہیں، اور وہ چوری نہیں کرتا، اور دوسرے دن پلٹ کے حضرت کے قدموں میں چلا جاتا ہے اور جا کے عرض کرتا ہے کہ حضرت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے کس مقام اور مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں، میں تو سمجھتا تھا آپ صرف گولڑا میں رہتے ہیں، میں وہاں پہ گیا جہاں پہ ہر جگہ آپ کی تصویر نظر آئی اور میں چوری سے باز آ گیا۔ اور اس لیے یہ ان کا ایک روحانی نظام ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طے کردہ ہے، جو آج بھی موجود ہے اور آئندہ بھی موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمیں ڈھونڈنا ہے ایسے بندوں کو۔ آج بدقسمتی سے ولایت کے نام پہ اور پیری مریدی کے نام پہ مذاق اتنا ہو چکا ہے کہ ہمارے لوگوں میں اس ٹاپک کے حوالے سے نفرت پائی جاتی ہے۔ تو کسی کا غلط عمل وہ ہمیں حقیقت سے دور نہ کر دے، ٹھیک ہے نا۔ ڈھونڈے اب بھی ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ممکن ہے آپ کو اس دور میں کسی 3 پیس سوٹ میں جو ہے اللہ کا ولی مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہوگا، باشرہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے نا کہ ایک بچہ دھوم میں کھڑا تھا تو کسی نے جا کے جوتے دیے، تو اس بچے نے پوچھا کہ تم خدا ہو؟ تو دینے والے نے کہا میں خدا نہیں ہوں۔ پھر بچے نے پوچھا تم خدا کے دوست ہو؟ اس نے کہا یہ نہیں پتہ مجھے کہ مجھے اللہ نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے کہ نہیں بنایا ہوا۔ اس نے کہا اگر تم خدا نہیں ہو تو پھر اللہ کے دوست ضرور ہو۔ کہا کیسے؟ بچے نے کہا کہ میں صبح سے کہہ ہی یہ رہا ہوں یا اللہ یا خود جوتے دے دے یا اپنے کسی دوست سے دلوا دے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ کا دوست بننا پھر مشکل نہیں ہے، اللہ کا دوست بننا جو ہے یہ کوئی لمبا پروسیجر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کر کے بھی جو ہے یہ دوستی جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کی جو ہے نظر ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حد درجہ پیار کرنے والے، حد درجہ شفقت کرنے والے، حد درجہ پیار محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کی جو ہے خدمت کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ بے ربط نہ ہو جائے اور گمراہی کی طرف نہ چلا جائے۔ یہ گویا ایک واسطے کا اور پل کا کردار عطا کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان، اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان۔ اور یہ طاقت حدیث کے مطابق ان کو ملی ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کا اعلان ہے کہ میرا بندہ جب نفلوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے کنت لہ سمعا الذی یسمع بہا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ کنت لہ بصرا التی یبصر بہا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کنت لہ یدا التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی ہوتا وہ انسانی وجود ہے، ہوتا وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، لیکن اللہ کی برکت رحمت اور فیض اس کے وجود میں اس قدر آ جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو اللہ کے نور سے سنتا ہے۔ اور ایک عام انسان کی جہاں پر آنکھ اور کان پرواز نہیں کر سکتے، اللہ کا ولی جو ہے اس سے پار دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ مالی باغ دی راکھی کر دے پھل کچے ہون یا پکے، مالی باغ دی راکھی کر دے پھل کچے ہون یا پکے، پیر مریداں دی راکھی کر دے جے نیتو ہون ہو سچے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب اللہ کا ولی جو ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک محبت اور خلوص والی نیت رکھتا ہے تو پھر وہ ان کی بھلائی کا کام کرتا ہے، ان کی دشمنی، ان کی بے ادبی۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، اللہ کا اعلان ہے کہ جو میرے بندوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کسی بھی اللہ کے ولی کے بارے میں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم جس درجے پہ ہیں ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی اللہ کے ولی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بولے کہ جس سے بے ادبی کا ارتکاب ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ کم از کم بھی اگر کسی اللہ کے ولی کے بارے میں کوئی نظریہ رکھنا ہے نا تو کم سے کم اتنا تو رکھیں کہ وہ ہم سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ولایت کا انکار کرنا، ان کو برا بھلا کہنا اور یہ کہنا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے،
یا ان کا کوئی مطلب ہے ثبوت پروف نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بہت ساری جو ہے دلائل کو انکار کرنے کے مترادف ہوگا۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں کے ساتھ نسبت رکھنے اور اس نسبت کو قائم رکھنے اور اس سے برکت اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی الملہ اصلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا رحیم یا رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا هذه الصلاۃ العصر مع جمیع الحاضرین کما تقبلت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ